السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور اے پی سنگھ صاحب کے حوالے سے اور پاکستان میں ہونے والی ایک زبردست اپڈیٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اے پی سنگھ صاحب کے بارے میں نئے سے نئے انکشافات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ ایسی انفارمیشن ملی ہیں کہ جس کے بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ٹیررسٹ کے سہولت کار ہیں۔ بھارت میں جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں اور جتنے بھی بڑے کرمنلز ہیں، ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ قسم کے جو کرمنلز ہیں، ان تمام کی جو پشت بنائی ہے وہ یہ محترم وکیل صاحب کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ مجرمان کے لیے ایک شیلٹر ہوم ہے ان کا آفس، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ان کی ٹریک ریکارڈ کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے آج تک ملزمان کی ہی وکالت کی ہے اور ملزمان کی ہی پشت پناہی کی ہے اور زیادہ تر سیاسی معاملات کو ہی دیکھا ہے، اور سیاسی ایجنڈے کے لیے پھر بعد میں ان ملزمان کو استعمال کرنا۔ جو نربھیا کیس میں آپ ان کا کردار دیکھ لیں، سیما حیدر کیس میں ان کا کردار دیکھ لیں۔ ابھی جو سیما حیدر کی جو بد زبانی ہے یا جو دھمکیوں پہ اتر آئی ہے، وہ سارا کا سارا اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے یا اس کو سپورٹ کرنے میں جس کا کردار ہے یا اس نوبت تک لانے میں غلام حیدر کو جس کا کردار ہے، ڈیفینیٹلی وہ اے پی سنگھ صاحب کا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والے یہ وکیل ہیں۔ لیکن میں اس میں یہی کہوں گا کہ غلام حیدر کو چاہیے کہ وہ اپنا پیشنس لوز نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بلنڈر مارے اور اس کو کاؤنٹر طور پر استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ری ایکشن آئے کہ یہ بھارت کی عدالتوں میں یہ بات کر سکیں کہ ہمیں تو وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے اور بہت زیادہ تھریٹ ہے۔ کیونکہ ان کا لاجک یہ ہے، ان کا مدعا یہ ہے کہ جی میں پاکستان میں میرے بچوں کو خطرہ ہے، پاکستان میں مجھے خطرہ ہے، تو یہ اس طرح کی گفتگو کر کے وہی پروو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے اس کی بہن جو ہے وہ بہت بڑی وٹنس بن چکی ہے اور بہت بڑا ایک ثبوت اس کے پاس ایک پلندہ موجود ہے جس کو ہم پروڈیوس کریں گے۔ خیر اس حد تک تو ہمارا کیس بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے۔ ابھی پاکستان کے حوالے سے بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی روشن عظیم صاحب نے پاکستان کی جو ایک بڑی شخصیت ہے، پولیٹیکل شخصیت اور ایک لا انفورسمنٹ کرنے کے حوالے سے ایک شخصیت ہے، ان کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فارن منسٹری کو بھی ایک ریمائنڈر بھیج دیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں کافی بہتر ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بڑی چرچے میں چل رہی ہے کہ سیما حیدر کو شاید مارچ میں کوئی بچہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ابھی ایک ویڈیو بھی جاری ہوا تھا جس میں وہ چیز کی پشین گوئی کی جا رہی ہے کہ سیما حیدر کو مارچ میں بچہ ہونے والا ہے، اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ بچہ اگر ہو جاتا ہے تو کیا اس کو ناگرکتا ملے گی، شہریت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس حوالے سے بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بچہ ہو جانا یا شادی ہو جانا یا طلاق ہو جانا یا کچھ ایسا معاملہ ہو جانا، اس سے جرم کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیما حیدر نے جو اللیگل ٹریس پاسنگ کی ہے، بچہ ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کیسے لیگل سے اللیگل کیا جا سکتا ہے یا اللیگل سے لیگل کیا جا سکتا ہے، وہ تو جو کرائم ہوا وہ ہو چکا ہے۔ اب بچہ ہو یا نہ ہو اس سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ وہ اللیگل ٹریس پاسر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کو کلین چٹ ہی نہیں ملتی، یہی ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے یا ٹریس پاسر ہے، تو پھر کیسے شہریت مل سکتی ہے؟ تو اس کو شہریت لینے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیما حیدر کی نیشنلٹی کا یا شہریت کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے مجرمان کو پناہ دینے والا وکیل بھی پریشان ہے، اور اس نے ساتھ ساتھ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ہی ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے، اور اسے خود بھی معلوم ہے کہ یہ کیا ہونا ہے، اس لیے اس نے دو اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہیں تاکہ وہ نربھیا کیس کی طرح اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر سکے اور ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر سکے۔ بہرحال اس میں کسی بھی صورت لیگلی ان کا کیس کوئی نہیں بنتا، اور ابھی جو سیما حیدر بد زبانی اور اس طرح کی گفتگو اور لائیو جو لاسٹ میں نے دیکھا
مجھے بہت افسوس ہوا کہ جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے غلام حیدر کو اور پاکستان کو، یہ صرف میڈیا پہ فیم لینے کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آخری تابوت میں کیل ہے ان کے اور آخری سانسیں ہیں ان کی چل رہی ہیں، اس وجہ سے یہ آخری سانسیں لینے سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر سکیں، تاکہ بعد میں تو ان کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے جیل ہی جانا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پرووکیٹ کر کے یا کسی طریقے سے غلام حیدر سے کسی قسم کا کوئی بلنڈر کروائیں، جو کہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، اور ہم اپنا کیس لیگلی لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا نہ ہی ہمارا، جب ہم لیگلی سٹرونگ ہیں تو ہمیں اس طرح کی بدزبانی میں جواب دینے کا میرا خیال نہیں ہے بنتا، ہم لیگلی جواب دے رہے ہیں، لیگلی جواب دیں گے، اور ان کا کیس کمزور ہے، اس لیے یہ یوٹیوب پہ اور دیگر سوشل میڈیا ٹولز کے اوپر آ کر بھونک رہے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ سیما حیدر کو شرم آنی چاہیے، اور اب تو بلکہ سیما حیدر کو اس طرح کے جوابات دینے کی بجائے آنے والے دنوں کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تو بینڈ بج چکا ہے، جس طرح کی کال ریکارڈنگ اس کی سامنے آ چکی ہیں، اور جس طرح کے اس کے عاشقوں کی فہرست سامنے آ چکی ہے، اور اس کا پریویس کنڈکٹ سامنے آ چکا ہے، اور غلام حیدر کے بچوں سے لے کر سیما حیدر کی بہنیں اور ساری چیزیں جس طرح سے سامنے آ چکی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی کہ اس کے بعد ان کو بالکل ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور دھنی گوٹ سے جو گواہ سامنے آئیں گے اس کے بعد تو یہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے، اور یہ سارے کے سارے وٹنسز، یہ سارے کے سارے گواہان جو ہیں یہ عدالت میں بھی پیش ہوں گے، اور غلام حیدر کے حق اور سچ کی بات کریں گے، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہی اس سارے مدعے میں ماسٹر مائنڈ ہیں، اور یہی شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کیسز میں بھی ان کا یہی رہا ہے، لیکن اس کیس میں ان کو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کیس اپنا بری طرح سے لوز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ بہت سارے لوگ مجھے سوال کر رہے تھے کہ میں آج کل لائیو کیوں نہیں کر رہا، میں کچھ پروفیشنل اوبلیگیشن میں آج کل بیزی ہوں، اسی وجہ سے ویڈیوز اور تھوڑا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہا، یا میں لائیو نہیں کر پا رہا، انشاءاللہ کل سے میں ریگولرلی لائیو سٹارٹ کروں گا، اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوتی رہا کرے گی۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔